کپتان بھی ہیں اور وائس کپتان بھی ہیں. نائب کپتان جناب مخدوم شاہ محمود قریشی. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخ عمرہ کے در دیوار ہلا دو, کاخ عمرہ کے در دیوار ہلا دو. چیئرمین تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب, آج یہاں آپ کے ریجن کے صدر ہو گئی آزاد. آج یہاں کہا گیا اور زرگل نے کہا اور اپنا نظریہ پیش کیا کہ خیبر پختونخوا میں وہ تبدیلی دیکھ رہے ہیں. میرے دوستو, میں آج ہزارہ کی دھرتی پر اس کے دل ایبٹ آباد میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ وہ ہزارہ جہاں پاکستان کے مرز وجود میں آنے کے بعد اگر ایک اور فقط ایک جھنڈا نظر آتا تھا وہ مسلم لیگ کا جھنڈا ہوتا تھا. اگر آج ہزارہ میں کوئی جھنڈا اس کو متبادل نظر آ رہا ہے تو وہ تحریک انصاف کا جھنڈا ہے. یہ ہے تبدیلی. ایک سیاسی کارکن کی نظر سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ نظر جو صرف مسلم لیگ کے جھنڈے دیکھتی تھی, وہ نظریں آج تحریک انصاف کو وہ جگہ لیتے دیکھ رہی ہیں. اسے کہتے ہیں سیاسی تبدیلی. اور یہ سیاسی تبدیلی کیوں آئی؟ یہ سیاسی تبدیلی اس لیے آئی کہ ماضی کی سیاسی جماعتوں نے, ماضی کی سوچ نے اور ماضی کے نظام نے لوگوں کو اتنا مایوس کر دیا, اتنا مایوس کر دیا کہ لوگوں نے مجبوراً اور ایڑیاں اٹھا کر ایک مسیح کی تلاش کی, اور پھر بالآخر ان کو عمران خان کی شکل میں اور تحریک انصاف کی شکل میں ایک نجات دہندہ نظر آ گیا. میرے دوستو, آج وقت مختصر ہے, میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج پاکستان میں ستم ظریفی دیکھو کہ الٹی گنگا بہ رہی ہے. وہ لوگ جنہوں نے کرپشن کی, جنہوں نے قومی خزانے کو لوٹا اور لوٹ کر اپنی تجوریاں بھری, وہ آج محترم اور معزز دکھائی دیتے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان میں ایک نیا شعور برپا کیا, اور جس جماعت کو پاکستان کے لوگوں نے اور بالخصوص بیرونی پاکستانیوں نے, پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانیوں نے اپنی حق حلال کی کمائی سے چندے دیے, عطیات دیے, آج ہمیں کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے حساب دو. انشاءاللہ ہم حساب دینے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہم نے لوٹ مار کی سیاست نہ کی ہے, نہ کریں گے, نہ کسی کو کرنے دیں گے انشاءاللہ. لیکن دوستو, یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج جتنی سیاسی قوتیں ہیں جن کا آپس میں نظریاتی اختلاف ہے, لیکن جب تحریک انصاف کو دیکھتے ہیں, عمران خان کو دیکھتے ہیں, تحریک انصاف کے کارکن کو دیکھتے ہیں, اس کے جھنڈے کو دیکھتے ہیں, تو اپنے اختلافات کو دفن کر کے یکجا ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں ہم اپنی لڑائی بعد میں لڑیں گے,
تحریک انصاف کے قافلے کو اور اس سونامی کو روکنے کے لیے وہ یکجا ہو جاتے ہیں. یہ ہے خوف، یہ ہے خوف. اور اس خوف نے جتنے پرانے سیاسی مگرمچھ ہیں ان کو یکجا کر دیا. اور انشاءاللہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو دوڑا دیتا ہے. اور انشاءاللہ تحریک انصاف کی یہ ابابیلیں ان وقت کے فرعونوں اور مست ہاتھیوں کو بلے پر مور لگا کے میدان سے دوڑا دیں گے انشاءاللہ. وہ وقت دور نہیں ہے. 2018 اور 17 کے لمحات قریب ہیں. آؤ تیاری کرو، اپنی منزل کی طرف بڑھنے کی تیاری کرو، کیونکہ یہ لوگ تو آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں گے. جس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 5 ججوں کے فیصلے کے بعد آج وہ JIT کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرنے کی ارادہ رکھتے ہیں. طوالت دیں گے، بہانے بنائیں گے، ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے. اور مقصد کیا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے کہ کہیں وقت پورا ہو جائے اور ہمیں وقت سے پہلے گھر نہ جانا پڑے. میرے دوستو، آپ کرسی کو چپکے رہو، آپ اقتدار سے لپٹے رہو، لیکن میں آج ایبٹ آباد کے اس میدان میں اس عوام کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب، آپ اور مسلم لیگ والوں سن لو، ہزارہ کی عوام کے ذہنوں اور دلوں سے تم اتر چکے ہو. تمہیں یہ فارغ کر چکے ہیں، تمہیں یہ کر دے چکے ہیں، تمہاری رخصتی ہو گئی ہے. تو دوستو، آؤ مل کر وہ لوگ جو تمہارے مستقبل کے راستے میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں ان کو پیغام دینے کے لیے ایبٹ آباد تیار ہے تیار؟ پیغام جائے گا تمہارا. آواز ہے، دم ہے، ذوق ہے، نظریہ ہے، تنظیم ہے، کارکن ہے، قیادت ہے، فلسفہ ہے، ٹھنڈا ہے، تو انشاءاللہ بنے گا نیا پاکستان. کون آواز؟ اور گلی گلی میں شور ہے، گلی گلی میں شور ہے، گلی گلی میں شور ہے، گلی گلی میں شور ہے. کہتے تھے کہ پیناما کو ہم دفن کر دیں گے، اور مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی سپریم کورٹ کے اس متفقہ فیصلے پر جس نے 5 ججوں نے آپ کے موقف کو مسترد کر دیا. مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی. آؤ، یہ مٹھائی لے کر آئے ہیں، یہ ایبٹ آباد والے مٹھائی لے کر آئے ہیں اور مٹھائی دے رہے ہیں. آؤ کھاؤ، آؤ کھاؤ، مٹھائی کھاؤ. اور کیا ہے مٹھائی؟ گولواس، گولواس، گولواس. یہ ہے تحفہ جو ایبٹ آباد نے تمہیں آج عنایت کر دیا. لگائیے ترانہ. اچھا جی، ذرا موبائل فون تو نکالیں اپنے اور اس کی بتی آن کر دیں، کیونکہ انتظار کی گھڑیاں ختم. اب سے 1 منٹ کے بعد چیئرمین پاکستان تحریک انصاف خطاب کریں گے. سارے موبائل فون نکال لیں، پیچھے طرف سارے. ماشاءاللہ. اور